هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ها هنا بحث لأن بين الفلك وكوكبه والجسم ومكانه تعلقا خاصا مصحا لأن يقال فلك مكوكب وجسم متمكن، كما أن بين البياض والجسم تعلقا خاصا مصحا لأن يقال جسم أبيض، مع أن الكوكب غير حال في الفلك والمكان في الجسم قطعا. وأنت تعلم أنه إذا حمل الاختصاص على ما بيناه لا يرد عليه ذلك، لكنهم يكتفون لإثبات حلول شيء في شيء بمجرد التعلق الناعت كما سيجيء. أقول میں کہتا ہوں ہا ہنا بحث، اس جگہ پر ایک بحث ہے، لأن بین الفلک وکوکبہ والجسم ومکانہ تعلقا خاصا مصحا لأن یقال فلک مکوکب وجسم متمکن، اس لیے کہ فلک اور اس کے ستارے کے درمیان، اسی طرح جسم اور اس کے مکان کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق ہے جو اس بات کو صحیح کرنے والا ہے کہ یوں کہا جائے ستاروں والا آسمان اور مکان والا جسم. كما أن بين البياض والجسم تعلقا خاصا مصحا لأن يقال جسم أبيض، جیسا کہ سفیدی اور جسم کے درمیان ایک خاص قسم کا تعلق ہے جو اس بات کو صحیح کرنے والا ہے کہ یوں کہا جائے سفید جسم. مع ان الكوكب غیر حال فی الفلک والمکان فی الجسم قطعا، حالانکہ ستارہ فلک کے اندر اور مکان جسم کے اندر قطعی طور پر حلول کرنے والا نہیں ہے. وانت تعلم انه اذا حمل الاختصاص على ما بیناه لا يرد علیہ ذلك. شرح کہنے اور آپ جانتے ہیں کہ جب اختصاص کو اختصاص خاص پر محمول کیا جائے جس کو ہم بیان کرائے ہیں تو اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. لیکنہم یکتفون لإثبات حلول شیء فی شیء بمجرد التعلق الناعت کما سیجیء، لیکن فلاسفہ ایک شے کا دوسری شے کے اندر حلول ثابت کرنے کے لیے محض تعلق ناعت پر اکتفا کرتے ہیں، جیسا کہ عنقریب آ رہا ہے. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ إِذَا حُمِلَ الْاخْتِصَاصُ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. یہاں سے شارح رحمۃ اللہ علیہ نے بتلایا ہے کہ جو ابھی اعتراض کیا گیا ہے حلول کی چوتھی اور پانچویں تعریف پر، اس کا جواب تکلفاً دیا جا سکتا ہے اور وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا جو ماقبل میں اختیار کیا گیا ہے. ماقبل میں شارح نے بتایا تھا کہ اختصاص کی دو قسم ہیں، ایک ہے اختصاص عام اور دوسرا ہے اختصاص خاص. اگر حلول کی چوتھی اور پانچویں تعریف میں جو اختصاص کا لفظ آیا ہے اس سے اختصاص خاص مراد لیا جائے تو پھر جو اوپر اعتراض ذکر کیا گیا ہے وہ اعتراض وارد نہیں ہوگا. اس لیے کہ جب اختصاص سے اختصاص خاص مراد لیا جائے گا تو اب مطلب یہ ہوگا کہ دو چیزوں کے درمیان ایسا اختصاص ہو کہ اس شے کا تحقق فی ذاتی ہی بغیر اس شے کے ممکن نہ ہو، تو یہ تعریف فلک اور اس کے کوکب پر اسی طرح جسم اس کے مکان پر صادق نہیں آئے گی. اس لیے کہ فلک اور اس کے کوکب کے درمیان اسی طرح جسم اور اس کے مکان کے درمیان اختصاص خاص نہیں، اختصاص تو موجود ہے مگر اختصاص خاص موجود نہیں ہے. کیوں؟
اس لیے کہ کوکب کا تحقق اس کی ذات پر نظر کرتے ہوئے بغیر فلک کے ممکن ہے۔ کوکب فلک کے ساتھ اس طرح متعلق نہیں ہے جس طرح جسم کا ثبات جسم کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، بلکہ کوکب بھی ایک مستقل جسم ہے اور فلک بھی ایک مستقل جسم ہے۔ اسی طرح مکان کا تحقق بذاتی ہی بغیر جسم کے ممکن ہے۔ ان دونوں میں بھی ایسا خاص تعلق موجود نہیں ہے کہ دونوں میں جدائی نہ ہو سکے، بلکہ جسم ایک مکان سے دوسرے مکان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اختصاص سے خاص مراد لینے کی صورت میں یہ تعریف ہے فلک اور کوکب اسی طرح جسم مکان کے تعلق کو صادق نہیں آ رہی ہے، لہذا یہ جو حلول کی چوتھی اور پانچویں تعریف ہے یہ دخول غیر سے معنی ہے۔ آخر میں شاعر نے فرمایا لیکنہم یکتفون، شاعر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ حلول کی تعریف میں اختصاص کو اختصاص خاص پر محمول کر کے بتکلف جواب تو بن جاتا ہے، لیکن فلاسفہ کا کلام اس کی موافقت نہیں کرتا، کیونکہ فلاسفہ میں سے حکماء ایک شے کا دوسری شے میں حلول ثابت کرنے کے لیے محض تعلق نائت پر اکتفا کرتے ہیں، اختصاص کی بھی تصحیح نہیں کرتے ہیں۔ چاہے جائے کہ اختصاص بولا جائے اور پھر اس کو اختصاص خاص پر محمول کیا جائے۔ وَيُسَمَّى الْمَحَلُّ الْهَيْئُولَ الْأُولَى وَالْمَادَّةَ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْهَيْئُولَى بِالْأُولَى لِأَنَّهَا قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجِسْمِ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْجِسْمُ الْآخَرُ كَقِطْعِ الْخَشَبِ الَّتِي تَرَكَّبَ مِنْهَا السَّرِيرُ وَيُسَمَّى هَيْئُولَى ثَانِيَةً وَالْحَالُ الصُّورَةَ الْجِسْمِيَّةَ فَإِنْ قُلْتَ إنهم عدوا مباحث الهيئولى والصورة من الإله فلما ذكرها المصنف ها هنا؟ قلت لأنه سلك في التعليم مسلك المعلم الأول وقدم التبعي على الإله لما مر، ولما كان موضوع التبعي الجسم التبعي المتألف عن الهيئولى والصورة فأورد تلك المباحث ها هنا لتحقيق ماهية الموضوع وتوضيحها، وإنما قدم إبطال الجزء الذي لا يتجزأ عليها لتوقفها عليه۔ ويسمى المحل الهيئولة الأولى والمادة، کہہ رہے ہیں کہ محل کا نام ہیئولہ اولا یعنی پہلا ہیئولہ اور مادہ رکھا جاتا ہے۔ تو تین نام ہو گئے، پہلا ہے محل، دوسرا ہے پہلا ہیئولہ اور تیسرا ہے مادہ۔ شارح کہتے ہیں وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْهَيْئُولَى بِالْأُولَى لِأَنَّهَا قَدْ يُطْلَقُ عَلَى الْجِسْمِ الَّذِي يَتَرَكَّبُ مِنْهُ الْجِسْمُ الْآخَرُ كَقِطْعِ الْخَشَبِ الَّتِي تَرَكَّبَ مِنْهَا السَّرِيرُ وَيُسَمَّى هَيْئُولَى ثَانِيَةً، اور ہم نے ہیئولہ کو اولا کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ ہیئولہ کا اطلاق کبھی اس جسم پر ہی ہوتا ہے جس سے دوسرا جسم مرکب ہوتا ہے، جیسے لکڑی کے وہ ٹکڑے جن سے تخت مرکب ہو، شارح کہہ رہے ہیں، اور اس کا نام ہیئولہ ثانیہ رکھا جاتا ہے۔ اس طرح کا ہیئولہ کا نام ہیئولہ ثانیہ رکھا جاتا ہے۔ والحال الصورۃ الجسمیۃ، اور حال کا نام صورت جسمیہ رکھا جاتا ہے۔ تو حال کے دو ہی نام ہیں، ایک حال دوسرا صورت جسمیہ۔ فَإِنْ قُلْتَ، اگر آپ اعتراض کریں إِنَّهُمْ عَدُّوا مَبَاحِثَ الْهَيْئُولَى وَالصُّورَةِ مِنَ الْإِلَهِ فَلِمَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هَا هُنَا، کہ فلاسفہ نے تو ہیئولہ اور صورت کے مباحث کو علم الہی میں شمار کیا ہے، تو مصنف نے ان کو یہاں یعنی طبعیات میں کیوں بیان کیا ہے؟ قلت، تو میں جواب دوں گا لأنه سلک فی التعلیم مسلک المعلم الاول، اس لیے کہ مصنف نے تعلیم کے سلسلے میں معلم اول کے مسلک کو اختیار کیا ہے۔ وقدم التبعی علی الالہ لما مر، اور تبعی کو الہی پر مقدم کیا ہے اس وجہ سے جس کو ہم بیان کر چکے ہیں، یہ ما قبل میں گزر چکا ہے۔ ولما كان موضوع التبعی الجسم التبعی المتألف عن الهيئولى والصورة فأورد تلك المباحث ها هنا
یہ تحقیقی ماہیت الموضوع یہ توضیح ہے، کہہ رہے ہیں کہ جب کہ جس میں طبعی کا موضوع اور جب کہ علم طبعی کا موضوع جس میں طبعی ہے جو حیولہ اور صورت سے مرکب ہے، تو مصنف نے ان مباحث کو اس جگہ موضوع کی ماہیت کی تحقیق اور توضیح کے لیے ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّمَ إِبْطَالَ الْجُزْءِ الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ عَلَيْهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَيْهِ، اور جزء لا يتجزأ کے ابطال کو ان مباحث پر مقدم کیا ہے، ان مباحث کے موقوف ہونے کی وجہ سے جزء لا يتجزأ کے ابطال پر۔ وَيُسَمَّى الْمَحَلُّ الْهَيْئُولَ الْأُولَى وَالْمَادَّةَ۔ اس فصل کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہر جسم دو جزوں سے مرکب ہوتا ہے، جن میں سے ایک جز دوسرے جز کے اندر حلول کرتا ہے۔ ان میں سے ایک کو حال اور دوسرے کو محل کہا جاتا ہے۔ حال یہ حلول کرنے والا ہوتا ہے اور محل کہتے ہیں جس میں حلول ہوتا ہے۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حال اور محل کے نام بتا رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ محل کے 3 نام ہیں، ایک تو محل ہے اور دوسرا اس کو حیولہ اولا بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا اس کا ایک نام ہے مادہ۔ اور حال کے 2 نام ہیں، ایک تو حال اور دوسرا ہے صورت جسمیہ۔ یہ بات یہاں پوری ہوئی۔ وَإِنَّمَا قَيَّدْنَا الْحَيْئُولَ بِالْأُولَى، یہاں سے شارح یہ بتلانا جا رہے ہیں کہ ماتن نے تو یہ بتلایا تھا کہ محل کا ایک دوسرا نام حیولہ ہے، مگر ہم نے حیولہ کو اولا کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے۔ تو حیولہ جب مطلق تھا تو شارح نے اس کو مقید کیوں کیا، اس کی وجہ بیان کروا رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے حیولہ کو اولا کی قید کے ساتھ اس لیے مقید کیا ہے کہ حیولہ متعدد ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر حیولہ اولا، حیولہ ثانیہ وغیرہ۔ حیولہ ثانیہ ان اجسام کو کہا جاتا ہے جن سے کوئی جسم مرکب ہوتا ہے۔ جیسے مثال سمجھا ہے، لکڑی کے مختلف ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک تخت بنایا جاتا ہے، تو لکڑی کے ٹکڑے اگرچہ اجسام ہیں، حیولہ نہیں، مگر ان کو تخت کے لیے حیولہ اور مادہ کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس قسم کے جو حیولہ ہے، مثال کے طور پر لکڑی والے ٹکڑے والا، ان کو حیولہ اولا نہیں کہا جاتا ہے بلکہ حیولہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ پھر ان ٹکڑوں کا جو مادہ ہے وہ حیولہ اولا ہے۔ تو ماتن کا جو مقصود ہے وہ حیولہ اولا کو ثابت کرنا ہے، حیولہ ثانیہ کو ثابت نہیں کرنا ہے۔ حیولہ ثانیہ تو اجسام ہوتے ہیں، ان کو ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس لیے ہم نے حیولہ کو اولا کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے۔ آگے چل کر ایک اعتراض ذکر کیا ہے، پھر اس کا خود ہی جواب دیا۔ فَإِن قُلْتَ إِنَّهُمْ عَدُّوا مَبَاحِثَ الْحَيْوَلَةِ وَالصُّورَةِ مِنَ الْإِلَٰهِ فَلِمَ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ هَٰهُنَا۔ اعتراض یہ ہے کہ فلاسفہ نے حیولہ اور صورت کے مباحث کو علم الہی میں شمار کیا ہے، اس لیے کہ حیولہ اور صورت وجود خارجی اور وجود ذہنی میں کسی بھی اعتبار سے مادے کے محتاج نہیں ہے، جیسا کہ آگے چل کے شارح اس کو ثابت کریں گے۔ اور جو چیزیں کسی بھی لحاظ سے مادے کے محتاج نہ ہوں، ان کے احوال کے جاننے کا نام علم الہی ہے، جیسا کہ شروع کتاب میں جان چکے ہیں۔ لہذا حیولہ اور صورت کے مباحث کو علم الہی کے مباحث میں ذکر کرنا چاہیے تھا، یعنی قسم ثالث الہیات کے تحت ان کو بیان کرنا چاہیے تھا، مگر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے
ان کو تبعیات کے مباحث میں ذکر کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو شارح نے اس کا جواب دیا ہے، اور جواب کے حاصل یہ ہے کہ یہ بات مسلم ہے کہ حیولہ اور صورت کے مباحث الہیات میں سے ہیں، اور ان کو الہیات ہی کے تحت بیان کرنا چاہیے تھا، مگر مصنف نے اس مقام پر معلم اول، علم فلسفہ کے معلم اول یعنی ارسطو کا مسئلہ اختیار کیا ہے۔ ارسطو کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب اپنے تلامذہ کو فلسفہ کی تعلیم دیتے تھے تو اس تعلیم کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ الہیات سے قبل تبعیات پڑھاتے تھے، اس لیے کہ تبعیات کا سمجھنا الہیات کے بنسبت آسان ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان مادی ہے، اس لیے مادیات کا سمجھنا اس کے لیے زیادہ آسان اور اسهل ہے بمقابلہ غیر مادی کے۔ پھر تبعیات کا موضوع چونکہ جسم طبعی ہے، اس لیے تبعیات کے شروع میں جسم طبعی کی ماہیت کی تحقیق اور وضاحت کے لیے حیولہ اور صورت کے مباحث کا ذکر کرنا ضروری تھا، اور چونکہ حیولہ اور صورت کا اس بات موقوف ہے جزء لا یتجزا کے ابطال پر، اس لیے سب سے پہلے جزء لا یتجزا کا ابطال ضروری تھا۔ اس لیے ارسطو کی تعلیم کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ سب سے پہلے جزء لا یتجزا کا ابطال بیان کرتے تھے تلامذہ کے سامنے، پھر حیولہ اور صورت کا اس بات کرتے تھے، اس کے بعد تبعیات کے مسائل کی تعلیم دیتے تھے، اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ارسطو کی پیروی کرتے ہوئے اسی ترتیب کا لحاظ رکھا ہے کہ تبعیات کو الہیات میں مقدم کیا، اور تبعیات کے موضوع یعنی جسم طبعی کی تحقیق و توضیح کے لیے حیولہ اور صورت کے مباحث کو تبعیات کے اندر بیان کیا، اور اس بات حیولہ و صورت چونکہ موقوف ہے جزء لا یتجزا کے ابطال پر، اس لیے جزء لا یتجزا کے ابطال کے بحث کو مقدم کیا ہے۔